نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ محترم سامعین کرام، معزز عزیز ساتھیو، میں آپ حضرات کے سامنے اسم اعظم، وہ اللہ کا نام، وہ اللہ کا ورد جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، جس اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کو مانگا جاتا ہے تو قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ قرآن اور احادیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نشاندہی فرمایا، امت کو تعلیم دی، آنے والے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھایا، بتلایا۔ حضرت ترمذی کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اعظم سورہ بقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حلقے میں تھے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، رکوع سجدہ تشہد کے بعد یوں دعا کہی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اس نام کے ذریعے سے دعا کیا ہے، جس سے سوال کیا جاتا ہے تو پورا ہوتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تم کو ایک دعا بتلاؤں جس سے مانگا جائے تو قبول ہوتی ہے، سوال کیا جائے تو سوال پورا ہوتا ہے؟ یہ وہی دعا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اللہ سے مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3 اندھیرے، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ صحابہ نے پوچھا، عرض کیا، رسول اللہ یہ دعا صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا عام یا سب کے لیے عام ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دیا، اسی طرح سارے مومنین کو نجات دیں گے۔ تو اس میں اگر ہم غور کریں گے تو اس سب کے لیے دعا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بیمار اس کو پڑھے گا 40 مرتبہ اللہ اس کو شفا دیں گے۔ اگر اس کے حق میں موت ہو تو شہید کا درجہ دیں گے، اور صحت ہو تو بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے اور گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی عظیم دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو دوستو، میں نے اور بھی اس میں اعظم ہیں، لیکن میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند یہ وظائف پیش کیا ہے جو بہت ہی مجرب ہیں، بہت ہی اپنے اندر ایک طاقت اور قوت رکھتے ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصائب دور ہوتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، آفات ٹلتے ہیں۔ خاص کر یہ وقت جو ہمارے اوپر بڑا نازک حالات ہیں، بڑی بھیانک حالتیں ہیں، دل آدمیوں کا بے چین اور پریشان ہے، دماغی اعتبار سے ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہے، روزی کے اعتبار سے پریشان ہے، چاروں طرف سے تکالیف ہیں۔ ایسے وقت میں آدمی ان اعمال، اپنی 5 نمازوں کی پابندی اور اہتمام کے ساتھ ان اعمال کو کرتا رہے گا، انشاءاللہ اللہ اسے بیماریوں اور بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے بچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔